اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected viewers, Assalamu alaikum. Today is 23rd Sahri of Ramadan Kareem. Happy 23rd Sahri of Ramadan Kareem to all of you. I hope you guys, all of you will be fine and happy. Today I'm going to discuss a topic which is related to Law of Evidence 1984. Today's topic is about character and articles 66, 67, 68 and 69. ویورز، آج کا ٹاپک جو ہے وہ چال چلن یعنی کریکٹر کے متعلقہ ہے، اور آرٹیکل نمبر 66 ٹو 69 کا تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے. تو چلیے آج کا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ قانون شہادت کے آرڈر کے تحت جو چال چلن ہے، یہ جو سیول میٹرز ہیں ان میں irrelevant یعنی غیر متعلقہ ہوتا ہے، جبکہ کرمنل نیچر کے جو کیسز ہیں ان میں جو کریکٹر ہے یہ متعلقہ یا ریلیونٹ ہوتا ہے. سمپل آج کا جو ہمارا ویورز ٹاپک ہے وہ بیس کرتا ہے کریکٹر کے اوپر، یعنی جو سول نیچر یا دیوانی نیچر کے مقدمات ہیں ان میں کریکٹر میٹر نہیں کرتا یا غیر متعلقہ ہوتا ہے، لیکن جو کرمنل نیچر کے کیسز ہیں ان میں جو کریکٹر ہے یہ میٹر کرتا ہے اور یہ ریلیونٹ یعنی متعلقہ ہوتا ہے. تو کریکٹر جو ہے چال چلن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے انگلش میں ورڈ کریکٹر یوز ہوا ہے جو کسی بھی پرسن کی انڈیویجول یا مجموعی جو اس کی کوالٹیز ہیں ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یا اشارہ کرتا ہے. کریکٹر سے مراد ویورز کسی بھی شخص کی جسمانی یا ذہنی خوبیاں ہیں، کوئی بھی ایسی خوبی جس کا تعلق فزیکلی یا مینٹلی ہو. اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ یونیورسٹی اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری، چال چلن کی جو اصطلاح ہے اس سے مراد کسی شخص کی ذہنی اخلاقی خوبیاں یا اس کی مجموعی خصوصیات ہیں، کوئی کوالٹیز ہیں. ویبسٹر ڈکشنری کے مطابق کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خوبیاں، عادات یا ایسا مجموعہ جو اسے دیگر جو اشخاص ہیں ان سے منفرد کرتا ہے، دیٹ از کالڈ کریکٹر. کامن میننگ میں ویورز کسی شخص کی پاپولیرٹی، اس کی نیچر اور اس کا جو مزاج ہے یا رویہ ہے یہ کریکٹر کہلاتا ہے. ریلیونٹ آرٹیکلز میں نے شروع میں بیان کیے تھے. آرٹیکل نمبر 66 اور 69 کا تعلق دیوانی مقدمات میں چال چلن کے متعلقہ ہونے سے ہے، اور جبکہ جو آرٹیکل 67 اور 68 ہیں ان کا تعلق کرمنل نیچر کے کیسز میں کردار کے متعلقہ ہونے سے ہے. اب آرٹیکل نمبر 66 سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. ان سیول کیسز کریکٹر ٹو پروو کنڈکٹ
imputed irrelevant. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant, except in so far as such character appears from fact otherwise relevant. یعنی دیوانی مقدمات میں جو منسوب شدہ فعل ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے چال چلن واقع متعلقہ نہیں ہے۔ دیوانی نیچر میں ویورز یہ واقعہ کہ کسی متعلقہ شخص کا چال چلن ایسا ہے، اس سے اس کا فعل صادر ہونا یا جو اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے وہ اغلب ہے یا غیر اغلب، یعنی اس کا غالب امکان ہے یا غیر غالب ہے، واقعہ متعلقہ نہیں ہے، ما سوائے جب کہ مذکورہ جو چال چلن ہے ان واقعات سے ظاہر ہو جو بصورت دیگر واقعہ متعلقہ ہو۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے آرٹیکل نمبر 69 کو، کریکٹر ایز افیکٹنگ ڈیمیجز، چال چلن زر ارجا دلانے میں مؤثر ہے، کیا ڈیمیجز دلانے میں مؤثر ہے کریکٹر۔ In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. کہ دیوانی مقدمات میں یہ واقعہ کہ کسی شخص کا چال چلن ایسا ہے کہ زر ہرجہ کی اس رقم پر اثر انداز ہو جو اس سے ملنی چاہیے، واقعہ متعلقہ ہے۔ تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان آرٹیکل 66, 67, 68 and 69 the word character includes both reputation and disposition, but except as provided in article 68 evidence may be given only of general reputation and general disposition and not of particular acts by which reputation or disposition were shown. آرٹیکل نمبر 66, 67, 68 اور 69 میں لفظ چال چلن، نیک نامی یا بدنامی اور افتاد مزاج دونوں شامل ہیں، لیکن ما سوائے اس صورت کے جو آرٹیکل 68 میں مذکور ہے، شہادت محض نیک نامی یا بدنامی اور عام افتاد مزاج کی نسبت ہی دی جا سکتی ہے، اور ان خاص افعال کی نسبت نہیں جن سے نیک نامی یا بدنامی یا افتاد مزاج کا اظہار ہوتا ہو۔ کریکٹر ان سول سوٹس، دیوانی مقدمات میں چال چلن کے بارے میں جو آرٹیکل ویورز ڈیل کرتا ہے وہ آرٹیکل نمبر 66 اور 69 میں اس کی جو ہے نا ایکسپلینیشن یا وضاحت کی گئی ہے۔ اب کامن رول جو ہے کہ 66 جو آرٹیکل ہے اس میں دیوانی مقدمات میں چال چلن کے بارے میں عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کا اچھا یا برا چال چلن جو ہے وہ متعلقہ نہیں ہوتا، کس نیچر میں، سول نیچر میں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سول نیچر کے کیسز میں کسی شخص کا چال چلن جو ہے وہ متعلقہ نہیں ہوتا، ان سول جو ہے وہ نیچر کے جو کیسز ہیں۔ اب ایکسیپشن کیا ہے اس کی کہ دیوانی مقدمات میں کسی بھی شخص کا چال چلن متعلقہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں آگے کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 66 جب کسی شخص کا کردار جو ہے وہ زیر بحث ہو تو پھر اس شخص کے کردار کے بارے میں عمومی شہادت دی جا سکتی ہے جہاں کسی شخص کا کردار بصورت دیگر متعلقہ ہو جاتا ہے۔ اب
اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 69 آرٹیکل کے مطابق ارجانہ کے لیے دعویٰ دائر کیا گیا ہو تو اس صورت میں مدعی کا کردار ارجانہ کی رقم تعین کرنے میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ ایویڈنس فار کریکٹر آف تھرڈ پارٹی، تیسرے فریق کے چال چلن کے بارے میں شہادت۔ دیوانی کارروائی میں کسی فریق کے چال چلن کی گواہی تو نہیں دی جا سکتی، یہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا۔ اسی طرح کسی تیسرے فریق کے چال چلن کے بارے میں شہادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن جب کارروائی مقدمہ کی جو کارروائی ہے اس کے وقت تیسرے فریق کا چال چلن امرتن کی طلب ہو، یعنی اسے وہ حل طلب ہو، تو چال چلن کی شہادت بھی کیا ہوتی ہے؟ مؤثر ہوتی ہے۔ پرسنز فار ایکسکلوژن آف کریکٹر ان سول کیسز، دیوانی مقدمات میں چال چلن قبول نہ کرنے کی وجوہات۔ اس کی جو ہے دیوانی مقدمات میں چال چلن جو ہے نا ویورز، عام طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس طرح فریقین کے کردار کے بارے میں صحیح شہادت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مفاد عامہ کو مد نظر رکھ کر چال چلن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم ویورز چلتے ہیں جو فوجداری مقدمات ہیں، کریکٹر ان کرمنل سوٹس۔ اب فوجداری مقدمات میں کریکٹر کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں، بڑا اہم ہے۔ دیوانی مقدمات میں تو فریقین کا جو ہوتا ہے چال چلن وہ متعلقہ نہیں ہوتا، لیکن فوجداری میں جو ہے وہ متعلقہ ہوتا ہے، اور اس کے ریلیونٹ آرٹیکل ہیں 66 اور 68۔ ان کا تعلق فوجداری مقدمات میں چال چلن کے متعلقہ ہونے سے ہے۔ اور اب آرٹیکل نمبر 67 کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ان کرمنل کیسز پریویس گڈ کریکٹر از ریلیونٹ۔ فوجداری مقدمات میں ویور جو سابقہ آپ کا کردار یا کریکٹر ہے یا آپ کا نیک چال چلن ہے، یہ واقعہ متعلقہ ہوتا ہے۔ In criminal proceeding, the fact that the person accused is of good character is relevant، یعنی اس کا جو اچھا کردار ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ Previous bad character not relevant except in reply، ماسوائے جواب میں سابقہ بد چلنی واقعہ متعلقہ نہیں ہے۔ یعنی فوجداری مقدمات میں یہ واضح ہے کہ ملزم شخص کا چال چلن خراب ہے، واقعہ متعلقہ نہیں ہے، تا وقت کہ یہ شہادت نہ گزاری جائے کہ اس کا چال چلن اچھا ہے، جس صورت میں یہ واقعہ متعلقہ ہو جاتا ہے۔ اور اس آرٹیکل کا اطلاق ان مقدمات پر ویورز نہیں ہوتا جن میں کسی شخص کا خراب چال چلن واقعتاً کی طلب ہو۔ سابقہ سزا یابی جو ہے وہ خراب چال چلن کی شہادت کے طور پر واقعہ متعلقہ ہے۔ آرٹیکل نمبر 68 کو اب ذرا دیکھتے لیتے ہیں کہ in criminal proceeding fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant۔ یعنی یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ فوجداری مقدمات میں یہ واضح ہے کہ ملزم شخص کا چال چلن خراب ہے، واقعہ متعلقہ نہیں ہے، جب تک کہ شہادت نہ گزاری گئی ہو کہ اس کا جو چال چلن ہے وہ اچھا ہے۔ This article does not apply to cases in which which the bad character of any person is itself a fact and issue. A previous conviction is relevant as evidence of bad character۔ یعنی اس آرٹیکل کا جو اطلاق ہے ویورز وہ ان مقدمات پر نہیں ہوتا جن میں کسی شخص کا خراب چال چلن واقعتاً کی طلب ہو، جو سابقہ سزا یابی ہے یا چال چلن کی شہادت کے طور پر یہ بھی واقعہ متعلقہ ہے۔ ملزم کے اچھے چال چلن کی شہادت ہمیشہ واقعہ متعلقہ یا قابل اعتماد ہوتی ہے، لیکن اگر ملزم کے خلاف ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے چال چلن کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب سکوپ اس کا کیا ہے؟ اس آرٹیکل کے تحت جو چال چلن کی شہادت سے مراد کسی شخص کا ایسا کردار ہے جو لوگوں میں عام طور پر مشہور، یعنی فلاں شخص کا یہ جو کریکٹر ہے وہ بڑا مشہور ہے، وہ بڑا اچھا ہے، وہ کوئی نشہ کرتا ہے یا اس کی کوئی بہت اچھی عادت ہے، تو یہ جو ہے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔
اچھے چال چلن سے مراد کسی شخص کا ارد گرد کے افراد میں اچھی شہرت کا ہونا ہے۔ ایفیکٹ آف گڈ کریکٹر، اچھا چال چلن اس وقت ویورز مؤثر ہوتا ہے جب جرم کی نوعیت ایسی ہو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو۔ اور ایویڈنس آف بیڈ کریکٹر آرٹیکل 68 کے تحت ویورز جب ملزم کے اچھے کردار اور چال چلن کا دعویٰ کرے اور شہادت دے تو جواب میں اس کے برے کردار کے بارے میں بھی شہادت دے کر اس کے دعویٰ کو غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ریلیونسی آف بیڈ کریکٹر آرٹیکل 68 کے مطابق ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کسی ملزم کا سابقہ برا چال چلن غیر متعلقہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اچھے چال چلن کے بارے میں شہادت دی جائے تو یہ متعلقہ ہو جاتا ہے، یعنی فوجداری مقدمات میں اچھا کردار تو متعلقہ ہوتا ہے لیکن برا کردار متعلقہ نہیں ہوتا۔ ایکسیپشنز ہیں آگے اس کی۔ آرٹیکل 68 کا اطلاق جو ہے کچھ صورتوں میں نہیں ہوتا جب ملزم کا برا چال چلن امر تنقید طلب ہو، جب آرٹیکل 67 کے تحت ملزم کے اچھے چال چلن کی شہادت دی گئی ہو اور پریویس کنوکشن سابقہ سزا یابی برے کردار کی شہادت ہوتی ہے اور اس وقت واقعہ متعلقہ ہوتی ہے جب کسی مقدمہ ملزم کے اچھے کردار کے بارے میں بھی شہادت دی جائے اور جب اس کا برا کردار بذات خود زیر بحث ہو۔ اب ماہرین کیا کہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو ایم اقبال، انہوں نے اپنی کتاب میں شہادت کے قانون شہادت کے پیج نمبر 72 میں یہ رقم تراز ہوئے کہ عام اصول یہ ہے کہ فوجداری کارروائیوں میں استغاثہ کو پہلے ہی جو استغاثہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی یہ ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ ملزم برے کردار کا مالک ہے، البتہ ملزم کا جو اچھے کردار کی شہادت گزارنا ہے تو پھر استغاثہ ثابت کر سکتا ہے کہ ملزم برے کردار کا مالک ہے۔ دوسرے الفاظ میں برے کردار کے بارے میں شہادت صرف اس کے اچھے کردار کی شہادت کو باطل کرنے کے لیے گزاری جاتی ہے۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے اس کو ڈسکس کیا کہ فریقین کا جو چال چلن ہے وہ دیوانی مقدمات میں اور فوجداری دونوں میں مقدمات میں متعلقہ ہوتا ہے۔ آرٹیکل 67 اور 69 دیوانی مقدمات میں برے کردار میں کردار کے متعلق ہونے کے بارے میں قوانین وضع کرتے ہیں، جبکہ آرٹیکل 67 اور 68 فوجداری جو مقدمات ہیں ان میں کردار کے برا ہونے کی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی دیوانی میں 66 اور 69 آرٹیکل جو ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں اور 67 اور 68 کرمنل کیسز میں کردار کے متعلقہ ہونے یا اچھے یا برے ہونے کے متعلق میں بحث کرتے ہیں۔ Viewers, that was today's topic. I hope you guys like today's video. Please like and subscribe my channel. Your subscriptions and your likes motivate me to work more harder and harder. اور ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ 23rd سحری جو ہے یہ اللہ پاک ہمیں آج یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں 23rd سحری اس نے نصیب کی۔ اس سے فیوز و برکات کا حامل یہ مہینہ ماہ صیام ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ چودھری محمد معروف ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میرپور آزاد کشمیر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔